बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का शायद ख्याल ये हो कि इंडिया ने हमला कर दिया है, उसके बाद अब शायद जंग खत्म हो गई है। जंग खत्म नहीं हुई, जंग में सलब शुरू होने वाली है। और ये जहन साथी आप अपनी कर लें, ये जंग बड़ी लंबी जारी होनी है। ये यूक्रेन की जंग की तरह है। और इंडिया ने जो हमला किया था, उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है। असल लड़ाई अब कैसे और क्या होने वाली है, असल लड़ाई अब शुरू होने वाली है। आप इस शख्स को जानते हैं या मैं आपको? ये शख्स ये इंडिया का आर्मी चीफ था, नरवाने। आपको पता है उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इंतजार करें, असल पिक्चर अभी बाकी है, असल लड़ाई अब होने वाली है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इंडिया में एक साबिक आर्मी चीफ होता है, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, यानी वो कोई नाव दो पर है न कुछ। लेकिन इस मौके के ऊपर उसने जब ये बात की है तो उसको पता है कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। ये करने क्या जा रहे हैं, ये जरा आप समझ ले। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना है। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल मारे हैं। ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमला था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें जवाब नहीं देना चाहिए, वो अंदाजा नहीं है उनको इस बात का कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो आप इंडिया से इससे कम भी 1000 गुना बड़ा जवाब आप समझ ले, या पहली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह ले, या इसका जवाब कह ले, उसका कह ले, कुछ भी कह ले। इंडिया ने किसी भी नाम के ऊपर हमला करना है। इंडिया ने सिर्फ टेस्ट किया है ये चेक करने के लिए कि पाकिस्तान पर जब वो हमला करेंगे तो हमारे मिसाइल कितने रुकते हैं, कितने टारगेट पर लगते हैं, क्या मामला होता है। उसके बाद अब हमला करेंगे। हमारा इस वक्त जवाब बड़ा जरूरी है। हमने इंडिया को अगर दुगना जवाब दिया, कम से कम हमें उनके 10 शहरों पर हमला करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई मामला नहीं। आप ये देखिए, ये मनाजिर सबसे पहले आप देखिए, मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में वहां सब तालियां मार रहे हैं कि आपने बड़ा आला काम किया है और कमाल आपने किया, आपने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो कह रहा है कि आप बेफिक्र हैं कि हम हमला करने वाले हैं मजीद। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमने पूरी जंग करनी है। और टारगेट वहां क्या रखा हुआ है? टारगेट वहां रखा हुआ है कि अब हम कश्मीर में फौजें उतारेंगे और अब हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद भरपूर लेवल पर जाकर ही काम करेंगे। अब आप सोचिए, वो मोदी वहां क्या कह रहे हैं? कहता अभी तो सिर्फ हमने जिन्होंने हमला किया था उनको निशाना बनाया है, अभी तो हमें इंडियन बैंकर्स को निशाना बनाना है, अभी तो हमें इलाके वापस लेने हैं। अभी तो आपको याद है कल पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली नैरेटिव क्या आया था कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जे की इंडिया की जो हिकमत अमली है वो बड़ी उसको भारी पड़ने वाली है। अब आप ये सूरत हाल में समझें कि इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल मारा है। वो ये चेक करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान मिसाइलों को कितनी देर में रोकता है, फिर उसके हिसाब से हम अगला हमला करें। अब वो अगला हमला बड़े पैमाने पर करने वाले हैं, इतने बड़े पैमाने पर करेंगे जिसका आप हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मोदी ने इस वक्त अपने तमाम के तमाम दौरों को कैंसिल कर दिया है। मोदी ने इस क्रोएशिया में जाना था, उसके अलावा नॉर्वे, नेदरलैंड, ये असल में आप समझ लीजिए इसका यूरोप का विजिट था, उसने फौरी तौर पर इसको कैंसिल कर दिया, यानी पोस्टपोन कर दिया है। और तमाम जितने इनके सफीर, मशीर, ये वो सारे हैं, उन सबको अलर्ट जारी किया है। और जितने इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं या इनके डिफेंस है, ये वो सबको कह दिया है कि आपने भी फिलहाल किसी दौरे पर नहीं जाना। इस सूरत हाल में आप यहाँ से समझ लें कि कितनी बड़ी ये जंग करने जा रहे। देखिए, इन्होंने आप ये मनाजिर जरा देखिए, इन्होंने जिस मस्जिद के अंदर हमला किया है वो इतनी तबाही हो गई है उसकी, जिसका आप हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यूरोप की कई कंट्रीज ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और कहा है कि आपने नहीं जाना। ये मनाजिर देखकर जाहिर सी बात है हर किसी का खून खोलता है और हमें इनको जवाब देना है। हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, ये आप अच्छी तरह समझ ले, कोई ऑप्शन बाकी नहीं। मोदी ने अपने दौरे कैंसिल कर दिए, विजिट कैंसिल कर दिए, अपने टूर्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि अटैक उन्होंने करना है दोबारा। और उन्होंने करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने भी करना है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। आप आज अटैक नहीं करेंगे, वो इससे बड़ा अटैक करने वाले हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर समंदरों से हमला करना है
ان کی ایئر فورس نے حملہ کرنا ہے، ان کی فوجوں کا پلان ہے پاکستان میں داخل ہونے کا، اور اس کے بعد ان کے بہت سارے معاملات۔ آج آپ انڈیا میں جائیں گے، انڈیا میں جا کر آپ 10 شہروں کو کم از کم نشانہ بنائیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اٹیک کیا اور انڈیا کرے، ورنہ انڈیا تو بہت بڑی جنگ کی تیاری میں ہے۔ اصل لڑائی تو دیکھیں اس مودی کا اس دفعہ کا جو پلان ہے پورا ڈیفرنٹ ہے اور الگ ترنگ ہے۔ اس نے اس دفعہ بالکل آپ یہ دیکھیں ہیں کہ اب جو آج انڈیا کے اندر موک ڈرلز ہو رہا ہے، اس میں وہ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے، آپ نے لائٹس بجھانی ہے، کب جلانی ہے کب بجھانی ہے، آپ پوری طرح تیاری کریں۔ انہوں نے ریڈیو ٹی وی ہر جگہ پر مناظر جاری کرنے شروع کر دیے کہ رات کے ٹائم حملہ ہوگا، یعنی ان کو پتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کرنا ہے، پاکستان جواب دے گا۔ اب ہمارے پاس یعنی ڈیو ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ جائیں وہاں پر جا کر ان کے طیاروں کو تباہ کریں، ان کے ملٹری کو اڑائیں، وہاں پر جا کر ان کے ہیڈ کوارٹرز کو اڑائیں، ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح انہوں نے ہمارے یہاں پر حملہ کیا مسجدوں میں، گھروں میں اور دیگر جگہوں پر۔ ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں ہے کہ ہم حملہ وہاں نہ کریں۔ اب ہمارے پاس یہ لاسٹ آپشن جو ہے وہ ہونے والی ہے، یعنی ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ ہوگی انڈیا اس سے پہلے ریٹیلیٹ کر دے، اور وہ تیار بیٹھے۔ انہوں نے صرف یہ چیک کرنا تھا کہ ہمارا میزائل کہاں جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انڈیا کا جو میزائل آیا تھا انہوں نے کہا تھا غلطی سے آ گیا، وہ غلطی کوئی نہیں تھی، وہ صرف ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کتنی دیر میں روکے گا، ہم حملہ کریں گے تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ صرف انہوں نے کیلکولیشن کی تھی۔ انہوں نے اس ٹائم کے لیے 23 سال انتظار کیا ہے، وہ اس کے بعد اب اگلا آپریشن کرنے کے لیے تیار۔ وہ اگلا آپریشن انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ پاکستان میں اپنی فوجیں اتارنا چاہتے ہیں، ان کے کمانڈر مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں فیز 1 تھا، اس کے بعد اس کے کئی فیزز ہوں گے جس کے لیے وہ اصل جنگ اب شروع کرنے والے۔ تو لہٰذا اگر ہماری جانب سے رسپانس بڑا تگڑا جاتا ہے تو یہ پاسبلٹی ہے۔ دیکھیں اگر ہم وہاں پر جواب دیتے ہیں، ان کا S-400 ناکام ہو جاتا، یہ بہت بڑا ان کے لیے جھٹکا ہوگا، بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ یعنی S-400 ایک ایسی بلا ہے جو 400 کلومیٹر دور سے یعنی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو آپ سوچیں 600 کلومیٹر دور بھی ہو تو وہاں سے کوئی میزائل ایٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے، 400 تک وہ ہٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اتنی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے۔ اگر ہم نے اس کو پینٹریٹ کر دیا اور بائی پاس کر گئے ہم، تو میرے لیے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آگے بڑھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ لہٰذا ہمیں اب یہ کام کرنا ہے، ہمیں ان کو جواب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے پاس بہتر آپشن ہم ان کے S-400 کو تباہ کریں جس کے سر پر یہ چل رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کہاں پر ان کے رافیل طیارے ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے رافیل طیاروں کو ہٹ کریں، ان کے ڈیفنس سسٹم کو ہٹ کریں تاکہ یہ دوبارہ روک لینا پائے۔ یہ سب سے بہتر چیز ہوگی۔ تو اس کے بعد انڈیا تیاری کر رہا ہے مزید آپریشنز کی۔ آپ کو بتائیں کہ مودی نے اس وقت ساری رات بیٹھ کر پورا مانیٹر کیا آپریشن، ایک ایک چیز مانیٹر کی ہے۔ وار روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ساری چیزیں مانیٹر کی، کہاں پر حملہ ہو رہا ہے، کیا اس کو ایک ایک اپڈیٹ دی گئی، یہ ہوا یہ ہوا یہ فلانا ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو بار بار نیول چیف کو بلایا، آرمی چیف کو بلایا، ایئر چیف کو بلایا، انہوں نے 1 بائی 1 پہلے حملے کرنے اور اس کے بعد یہ سارے اکٹھے حملے کرنے۔ آپ کو پتا ہے انڈیا نے آج ہمارے ساتھ جو صورتحال کی ہے وہ بڑی بھیانک اور بڑی حیران کن ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا، اور ہمارے آبی ذخیرہ کو بھی، یعنی آبی جو ذخائر ہے ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ یہ کوئی لائن آف کنٹرول پر جھڑپ نہیں تھی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ مین لینڈ پاکستان پہ کھلم کھلا حملہ ہوا ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ جنگ جڑ چکی ہے، اب بھارت کو جواب ایسے ہی ملنا چاہیے جیسے اس نے کیا۔ آپ بھی میزائل ماریں، ان کے ایریاز کو ہٹ کریں، ان کے ملٹری کو ہٹ کریں، ان کی ایئر فورس کو ہٹ کریں، اور ایٹ لیسٹ ہم ان کے جہازوں کو ہٹ کریں، دین پھر جا کر صورتحال ہوگی۔ دیکھیے اسرائیل کرتا ہے نا، کھڑے کھڑے جہازوں کو تباہ کر دیتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جواب دیے بغیر آپشن کوئی نہیں ہے، وہ پلان کر رہے اگلے آپریشن کا۔ انہوں نے یہ کام کر لیا۔ انڈیا کے اندر آپ ذرا چیک کریں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو صرف یہ سٹارٹ ہے، ابھی تو ہم نے بڑا کام کرنا ہے، ہم نے کشمیر کی سائٹ پر آنا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کی سائٹ پر آنا ہے، تو ہمیں ان کے بازو یہیں پر توڑ دینے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔
تو لہٰذا اب ہوپ فلی ہم یعنی جس طرح ہم نے پہلے 2019 میں جواب دیا تھا، ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لیا تھا. پاسبلٹی ہے آج رات کو کل پرسوں کسی بھی وقت ہم جواب دیں گے. اور ہمیں دیکھیے حملے کے بعد جو 24 یا 48 گھنٹے ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں اور وہ حملے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اب اس وقت دنیا میں 1000 دفعہ کہتے رہے آپ چپ کرے، کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوں، ہمیں حملہ کرنا ہے. انہوں نے ہمارے شہروں کو نشانہ بنایا، لائن آف کنٹرول پر جھڑپ نہیں ہوئی کہ آپ چپ کر سے، انہوں نے کئی شہروں کو بنایا نشانہ. لہٰذا اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے جواب دینے کے علاوہ.